بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ موضوع آپ نے دیکھا، یہ صرف ایک یا دو پروجیکٹس کی بات نہیں ہے، یہ بڑی بدقسمت بات ان لاکھوں پاکستانی خاندانوں کے لیے ہے جنہوں نے درجنوں پروجیکٹس ہیں ایسے جو کہ بنے، شروع ہوئے، چل گئے، لوگوں نے اپنی جمع پونجی لگا دی، پھر کوئی فیصلہ آیا، کوئی عدالتی حکم آیا، کوئی ریاستی فیصلہ آیا اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ مسمار کر دیے گئے یا ان کو مسمار جیسا کر دیا گیا. کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ جو ابھی حالیہ عدالتی فیصلہ آیا ہے سر، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ کن معاملات کا احاطہ کرے گا، کس کو انصاف دلائے گا؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیے، جو بیسک ایشو یہ ہے کہ کورٹ نے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے، اور ججوں نے، جسٹس عامر فاروق، ارشد حسین، جسٹس حسن اظہر رضوی کے، یہ بڑے صحیح فیصلے ہیں. یہ بہت ظلم ہوا تھا ان دو فیصلوں کا جو آپ نے ذکر کیا، اور اس سے کتنے لوگوں کا نقصان ہوا. اس کے دیکھیے، ایک جنرل آرڈر پاس کر دیا جاتا ہے، جو کیس ابھی ڈیسائیڈ کیا جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کی عدالت نے، اس میں اسٹے دے دیا جاتا ہے. ساری بلڈنگ ایکٹیویٹی جو 115 انڈسٹریز سپورٹ کرتی ہیں بیٹے جی، اور لاکھوں لوگوں کا اس سے روزگار منسلک ہے، اس سب ایکٹیویٹی کو ختم کر دیا گیا تھا. کمرشلائزیشن ہو نہیں سکتی تھی، ایک جنرل آرڈر میں کر دیا. کیسز پینڈنگ تھے ہائی کورٹس میں، مختلف کورٹس میں، ان کے اسٹے سپریم کورٹ نے ایک آرڈر سے ویکیٹ کر دیا. میں نے ان عدالتیں، ہائی کورٹ بھی تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، وہ ختم کر کے سارے اپنے پاس کر کے سو موٹو ایک جنرل آرڈر پاس کر دیا. جو لوگ افیکٹڈ تھے ان کو سنا نہیں کیا گیا. یہ تو بیسک وائلیشن آف لا ہے کہ جی آپ بغیر کسی پارٹی کو سنے اس کے خلاف فیصلہ کر دیں. تو یہ بڑا خوش آئند فیصلہ تھا کہ انہوں نے وڈرا کر لیا اس کو، کہ یہ جو یہ آرڈر پاس ہوئے تھے. لیکن جو اس کے افیکٹ ہوئے، جو چیزیں مسمار کر دی گئیں، لوگ گھر سے بے گھر کر دیے گئے، ان کو انصاف کون دے گا؟ کئی لوگ تو مر گئے اس کے اندر سر، ان کی زندگی کون واپس دے گا؟ اس کا کون، آپ نے ابھی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک بہت ہی کرپٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اور ایک جو سندھ کے اندر یا کراچی میں جو سسٹم چلتا ہے اس کا ایک حصہ ہے. یہاں سے کمائی جاتی ہے اور اس ہر کسی کے پاس جاتی ہے. کورٹ نے یہ ان کو لائسنس نہیں دے دیا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کہ جو انلیگل کنسٹرکشن کے خلاف کیس نہیں کر سکتی. یس، اگر مجھے آپ کو شکایت ہے ہم ابھی بھی عدالت کا دروازہ کھٹکا سکتے ہیں. لیکن یہ ایک جنرل آرڈر پاس کر دیا گیا. پھر نصرہ ٹاور کی آپ نے بات کی. دیکھیں، یہ کیس نصرہ ٹاور کے بارے میں نہیں تھا. نصرہ ٹاور کیس ایک دوسری پروسیڈنگز تھی، میں اس میں وکیل تھا. نصرہ ٹاور کے اندر بالکل لیگل کام ہوا تھا، اور اوور دی ایئرز لیز بڑھتی چلی گئی تھی. لیکن کیونکہ جوڈیشل پروسیڈنگز پینڈنگ تھی، وہ لیز امینڈ نہیں ہوئی تھی. ہم نے کورٹ کو کئی دفعہ باور کرانے کی کوشش کی کہ صاحب یہ آپ دیکھ لیے، آپ پوچھ لیجئے، ان کو بلائیں، سندھی مسلم سوسائٹی کو بلائیں، پوچھیں کہ ہماری کوئی غلطی ہے، کوئی انکروچمنٹ ہے. نہیں بلایا گیا ان کو، اور ایک جنرل آرڈر پاس کر کے ان کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا. 43 اس میں خاندان بستے تھے، اور بتائیے اس کو توڑ دیا گیا. اتنی ویلیبل پراپرٹی اس وقت ان کا کون داد رسی کرے گا؟ وہ زمین سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، اور ویلیو آپ جانتے ہیں مین سنگم پہ ہے، شارع قائدین کے اور ڈرگ روڈ کے جو اب شارع فیصل کہلاتی ہے، ویلیبل پراپرٹی ہے. 1 کروڑ کی شاید یہ 50 لاکھ کے انہوں نے فلیٹ بک کیے تھے. جب توڑی گئی اس وقت کی ان کی قیمتیں 4 سے 5 کروڑ تھی. وہ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ لیکن کسی نے ان کی ہماری بات نہیں سنی گئی. اب یہ دیکھنا چاہیے. لیکن یہ تو ایک مثال ہے نا، یہ تو آپ جو فرما رہے ہیں یہ ایک پروجیکٹ، ایک مثال ہے. لیکن یہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے، یہ کہانی تو سینکڑوں پروجیکٹس کی ہے، پوری تعمیراتی سوسائٹیز کی ہے، جہاں پہ ہزاروں، دسیوں ہزاروں لوگوں کی انویسٹمنٹ ہو گئی. جب اس وقت ہوئی، کسی نے ان کو نہیں روکا، کسی نے ان کو متنبع نہیں کیا، کسی نے وارن نہیں کیا. انہوں نے تمام قوانین دکھائے، تمام این او سیز دکھائی، اور سالوں بعد یہ کہہ دیا گیا کہ جی کہ یہی. اب یہ دیکھیے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے سر. ان کا کیا قصور ہے جو بیچاروں نے کروڑوں اربوں خربوں روپے بیچارے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا؟ یہی ہم نے باور کرانے کی معزز عدالت کی تھی کہ سر میں اگر ایک بلڈنگ لیتا ہوں یا بکنگ کرتا ہوں تو میں این او سیز دیکھتا ہوں جو اتھارٹیز نے دی ہوتی ہے. میں اتھارٹی تو نہیں ہوں، وہ ہر چیز آپ نے اتھارٹیز نے دی ہوئی ہوتی ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، کے ایم سی، انوائرمنٹ پروٹیکشن، سب نے دی ہوتی ہے. اس کو دیکھ کے میں بکنگ کرتا ہوں. اگر انہوں نے کوئی غلطی کی اس کا ملبہ مجھ پہ کیوں کرے؟ یہ بھی ہم نے کہا کہ جی دیکھیں، اور بلڈنگز ہیں اور چیزیں آپ نے اوور دی ایئرز، سپریم کورٹ کے فیصلے تھے کہ آپ نے ریگولرائز کر دی، ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں. لیکن ان بیچاروں کا جو بے قصور لوگ ہیں ان کی کیا سزا ہے؟ ان کے تو اپنی جمع پونجی لگا دی. اس آفیسر جو رشوت لے کے کام کر کے چلے، غلط کام کر کے چلا گیا،
یا وہ گورنمنٹ ہے تو ان کو آپ احتساب کریں نا بجائے ان لوگوں کا. اب اسلام آباد کے اندر بھی دیکھ لیجیے وہ بری امام ہو گیا یا وہ جو کانسٹیٹیوشن ایوینیو کی اس میں کس طرح وہ سرکار نے خود کوشش کی, لوگوں نے وہاں بکنگ کی اور لوگوں نے کی. پاکستان میں ہر جگہ یہ ہو رہا ہے, صرف کورٹ کے فیصلے نہیں ہے, یہ ایگزیکٹو بھی یہی چیزیں کر رہی ہے. جیسے بری امام میں غریب لوگوں کی جو لیز تھی ان کو سب کو نکال کے پھینک دیا, یہ 12 قوم میں جب ایکشن کرنے لگے اسلام آباد, تو اس کو بھی آپ کانسٹیٹیوشن آپ دیکھیے وہ لوگوں نے باہر کے اوورسیز لوگوں نے پیسے کیے, انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے دے کے بکنگ کی. اب اس کو اوور نائٹ اٹیک ہوتا ہے, پولیس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں نا اس طرح سے رول آف لا سپریم کورٹ کا آج کل ہر کوئی سپریم کورٹ کی برائی کر رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ کر دیا, اب کانسٹیٹیوشن کورٹ کیا جو ایگزیکٹو کر رہا ہے اس پہ بھی آپ ذرا نظر دیکھیں. تو ہمارے یہاں جو جس کے بعد طاقت ہوتی ہے وہ اس کا استعمال کر رہا ہوتا ہے. جی نہیں تو جو جن لوگوں کے عدالتی فیصلے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی کہ جو ذمہ دار ہے اس کو سزا دیتا ہے کہ بھئی کہ آپ نے اس بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے, سندھ گورنمنٹ کے لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ نے, بورڈ آف ریونیو نے یہ غلطیاں کی, ان کو پکڑو اور ان کو نشان عبرت بناؤ. لیکن جو لوگ عام معصوم پاکستانی خاندان ان پروجیکٹس میں انویسٹ کر بیٹھے ہیں اور ان کا اور وہ بن رہا ہے اور ان کو آپ بن کیا آباد بھی ہو گیا سر, داد رسی کا کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے. جب نسلہ مثال کے اب پھر دوبارہ نسلہ ٹاور پہ آتے ہیں, اگر نسلہ ٹاور گرا رہے تو یہ تو کہتے کہ بھائی ان کو کیسے کمپنسیٹ کرو گے. سر پہلی بات ہے, سب سے پہلے جو بات کورٹ کو دیکھنی چاہیے تھی کہ چلو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بلڈنگ بن گئی, اس کو توڑ دو. ان لوگوں کو کوئی جگہ تو دیتے کہ وہ آدمی کہیں اسی ویلیو کے ان کو جگہ دلوائی جاتی اور حکومت سے دلواتے. کیونکہ دیکھیے بلڈر کا تو کوئی نہیں, بلڈر تو NOC لے کے بنا دیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ غلطی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی تھی تو آپ ان سے پیسے دلواتے نا ان لوگوں کو, کیونکہ ان کے پاس تو آپ جانتے ہیں بڑا پیسہ ہے, پورا صرف ایک نقشہ پاس کرانے کے کروڑوں پہ رشوت لی جاتی ہے وہاں. تو دیکھیے تو یہ بالکل دیکھیں ون سائڈ. اور دوسری بات سر, عدالت کے اندر انصاف ہونا چاہیے. انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ آپ پارٹی کو سن تو لیں. آپ نے بغیر ان کو سنے ہوئے سندھی مسلم سوسائٹی کو جو مسئلہ کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو سنے ہوئے کہ جی ہائی کورٹ کا اسٹے چل رہا ہے, امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. سر دیکھیے کراچی میں اب پھر کاروباروں کو بھی اسی طرح سے کیا گیا ٹارگیٹڈ, جیسے کہ اب یہ منال ریسٹورنٹ کا اسلام آباد کا تازہ کیس ہے. یہ جسٹس قاضی فائزی صاحب نے کہا ماحولیاتی حوالے سے انہوں نے اس کو وہ کر دیا. سینکڑوں کاروبار کے لوگ جہاں پہ جن کا روزگار تھا, سالوں سے سسٹم چل رہا تھا اور بے پناہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع تھے, تمام چیزیں تھیں, وہ ایک بیک جنبش قلم وہ مسمار ہو گئے. کراچی میں آپ نے دیکھا تھا یہ گلوبل دیکھیے گلوبل کا کتنا غلط, دیکھیے گلوبل کا فیصلہ کیا کہ جی A1 لینڈ تھا فوج کا تو یہاں یہ نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے برعکس راشد منہاس روڈ پہ وہ جو نیو پلیکس سنیما ہے اور اس کے بارے میں وہ آج تک موجود ہے, گلوبل ختم کر دیا گیا. وہ پورے ویڈنگ بینکویٹ کا بہت لاکھ ہزاروں لوگوں کے اس میں روزگار لگا ہوا تھا. جی وہ اچھا اسی طرح سے سر علادین پارک منظم کر دیا گیا, یہ تمام اچھا کر بھی دیا. اب یہ فیصلہ 10 سال بعد آ گیا فیصلہ کہ جی کہ اس طرح کی جو ہے یہ عدالت نے تجاوز کیا. داد رسی کیسے ہوگی سر؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم یہاں تو ابھی بھی زمین موجود ہے نسلہ ٹاور کو, یہ منال بھی موجود ہے. دیکھیں منال کا فیصلہ جو آیا ہے, منال کے یہ تو شکر کریں کہ وہ بلڈر کی جو منال والوں کی تو ریویو ڈسمس ہو گیا تھا, CDA کا ریویو پینڈنگ تھا جس میں ہو گیا. اب نسلہ والوں کے تو ہمارے تو ریویو بھی ڈسمس ہو گیا تھا. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے جا کے کہیں کہ زمین ہمارے دیکھیں زمین کے مالکان تو یہ جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ لوگ ہیں نا, زمین ان کو ملنی چاہیے, وہ اس کو بیچیں, اس سے پیسے لیں. سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جتنے متاثرین ہیں ہمارے پاکستانی, اگین میں ریپیٹ کروں گا, ہزاروں خاندان پاکستان کے باہر پاکستان کے مختلف پروجیکٹس کے وکٹم ہیں, یہ کیا یہ داد رسی کے لیے اب یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا نظام تشکیل ہوا ہے, کیا یہ جا سکتے ہیں, یہ جا کے وہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا تھا, یہ ہمارے پروجیکٹ ابھی بھی کھڑے ہیں, یہ تمام تعمیرات جو ہیں ویسی کی کھڑی ہیں, ہم اس میں نہیں جا سکتے, اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے, ہمارے پیسے جا چکے ہیں, تو یہ کیا داد رسی کے لیے جا کچھ نہیں معلوم کہ ان کیسوں میں کوئی جو آپ پروجیکٹس کی بات کریں کوئی لیٹیگیشن پینڈنگ ہے, اگر کوئی کیس پینڈنگ ہے ظاہر بھائی اس آرڈر کا افیکٹ ہوگا اس میں. انہوں نے کہا دیا کہ دیکھیں انہوں نے کہا سندھ بلڈنگ کنٹرول ریگولیٹری اتھارٹی تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے نا, اس کو دیکھنا ہے کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے نہیں ہے تو ان کے پاس جائیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہاں. لیکن سر دیکھیں اب جیسے ہمیں کراچی کا پتہ ہے کہ 10 یہاں کی سوسائٹیز ایسی ہیں جس میں کہ پورشن یعنی کہ وہ 400 گز کا 200 گز کا گھر ہے, اس کے اوپر انہوں نے 2 4 8 8 فلیٹ بنا دیے,
ٹوٹل غیر قانونی، ٹوٹل رشوت، ٹوٹل 100%. لیکن جنہوں نے وہ خریدے ہیں چھوٹے چھوٹے فریڈ بچالے، چھوٹے چھوٹے خاندان، اب کیا اس کا یہ ہے کہ عدالت اس کو بردم کر دے اور بھول جائے کہ جن لوگوں نے وہ دیکھیں اس کے اندر تھوڑی سی ایک پرابلم ہوتی ہے. دیکھیں جو اگر اس طرح سے وہ لوگ معلوم تو کر سکتے ہیں کہ ایک سوسائٹی میں گراؤنڈ پلس 1 کا گھر بن سکتا تھا، وہاں انہوں نے فلیٹس بنا دیے، تو دیکھیں وہاں کہیں تو لائن ڈرا کرنی پڑے گی آپ کو کہ جی آپ کو کچھ تو معلوم ہونا چاہیے. آپ جا کے معلوم کریں سوسائٹی سے، ان سے، سندھ بلڈنگ سے. اگر وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہاں اکارڈنگ ٹو لا بن رہا ہے اور انلیگل نہیں ہے تو پھر چلیں آپ کورٹ میں کہہ سکتے ہیں یا نہیں. لیکن آپ نے جا کے بغیر معلوم کیے ہوئے اپنے بکنگ کر لی تو دیکھیں انلیگیلٹی کو تو آپ کبھی لیگل نہیں کر سکتے نا سر. آپ ریگولرائز کر سکتے ہیں اس چیز کو جو ریگولرائز ہو سکتی ہے. تو سر کیونکہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا پبلک جو کہ وہاں پر آئی ہے اور اس نے ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بلڈنگ کنٹرول کا جو ریلیونٹ محکمہ یا افسر ہے اس نے اس کو خلاف سزا دیں، احتساب کریں. اس کا نہیں ہوئی نا سر کسی کی سزا تو اس کو مل گئی نا جس کی جگہ پونجی چلی گئی. دیکھیں نا اگر اس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ ایکشن تو ان افسران کے خلاف ہونا چاہیے جس نے یہ غیر قانونی بات کی اجازت دی. تو وہاں ایک کورٹ کو ایک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے خلاف ایکشن کر کے ان کو پروسیکیوٹ کرانا چاہیے. ایک قانون ہونا چاہیے نا ملک کی تمام زمینوں پہ. جی یہ بھی تو بڑا ایک دیکھیں نا یہاں آپ نے دیکھا زیادہ تر جو بیچارے متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں. جو جہاں اس ملک میں جو طاقتور آدمی ہوتا ہے یا کوئی انسٹیٹیوشن بہت طاقتور ہوتا ہے اس کی زمین پہ تو ہاتھ ڈال کے دیکھ لیں سر. وہ زمین پہ ہر جگہ جہاں قبضے کر لیے جاتے ہیں، سندھ کے اندر قبضے ہو رہے ہیں چیزوں پہ، ان پہ تو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا سر. تو دیکھیں نا مطلب بیچارہ زور چلتا ہے پہ غریب پہ یا جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہاں تو یہ سسٹم ہے سر.